السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حدیث شریف میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اسی وقت دیکھا کہ ایک منافق بھاگا ہوا آ رہا ہے۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس کی پنڈلیوں سے، اس کے پیروں سے خون بہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہوا، تو کیوں بھاگا آ رہا ہے اور تیرے پیروں سے، پنڈلیوں سے خون کیوں بہہ رہا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا، جو کہ بظاہر مسلمان تھا لیکن منافق تھا۔ اس نے کہا کہ میں فلاں محلے کی فلاں گلی سے گزر رہا تھا کہ وہاں ایک کتیا نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اسی وقت تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک دوسرا منافق اسی حالت میں یعنی بھاگتا ہوا مسجد میں داخل ہوا اور اس کی پنڈلیوں سے بھی، اس کے پیروں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ اس نے بھی یہی بتایا کہ اسے کتیا نے کاٹ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چلو اس کتیا کو دیکھیں، ممکن ہے کہ وہ دیوانی یعنی پاگل ہو گئی ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں اس مقام پر جہاں وہ کتیا تھی وہاں پہنچے تو اس کتیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لوٹنا شروع کر دیا اور آپ کے قدم مبارک پر سر رکھ دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتیا سے پوچھا کہ تو نے ان دونوں کو کیوں کاٹا؟ تو وہ بزبان فصیح یعنی صاف عربی زبان میں انسانوں کی طرح بولی۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں منافق ہیں اور یہ دونوں آپ کے یار غار صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو گالیاں دے رہے تھے۔ وہ کتیا کہتی ہے، اس نے کہا کہ مجھے اس پر غصہ آیا اور میں نے انہیں کاٹ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان دونوں منافقوں سے پوچھا، ان دونوں شخصوں سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ کتیا صحیح کہتی ہے، ہم نے ایسا کیا تھا، یہ گناہ ہم نے کیا تھا، ہم نے آپ کے دونوں صحابہ کو گالیاں دی تھیں۔ اور اس کے بعد ان دونوں شخصوں نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو گالیاں دیتا ہے اس سے تو جانور بھی اچھے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے سے کتے بھی عداوت رکھتے ہیں۔ پھر جو دشمنان صحابہ سے دوستی رکھے، سوچئے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں ایک بے دین کمہار رہتا تھا، اسلام کا نہ ماننے والا، جس کے پاس 2 گدھے تھے۔ اس نے ایک گدھے کا نام ابو بکر اور اپنے دوسرے گدھے کا نام عمر رکھ لیا تھا۔ اپنی دلی خباثت کا اظہار وہ اس طرح سے کرتا تھا۔ ایک دن ان دونوں گدھوں میں سے ایک نے اس کمہار کو ایسی لات ماری کہ وہ ملعون وہیں ڈھیر ہو گیا، مر گیا، اس گدھے کے لات مارنے سے ہی مر گیا۔ یہ خبر جب مشہور ہوئی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جا کر دیکھ لو، جس گدھے کا نام اس ملعون نے عمر رکھا تھا یہ اسی سے مارا گیا ہوگا، یعنی اسی گدھے نے اسے لات ماری ہوگی اور اسی سے یہ مرا ہوگا۔ چنانچہ لوگ گئے اور جب اس بات کی تحقیق کی کہ کون سے گدھے نے اسے لات ماری ہے تو واقعی اسی گدھے کے ضرب سے مارا گیا تھا جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا۔ حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی بے ادبی اور گستاخی بہت خطرناک ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اشداء علی الکفار کی کچھ ایسے مظہر تھے کہ آپ کا نام پاک بھی جہاں آیا کفر پر حملہ آور ہو گیا۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ ہے۔ جعفر خدری فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا جس کے سب افراد صحابہ کرام کے دشمن تھے۔ وہ سب کے سب حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مجھ سے مناظرہ کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ میں حتی الامکان ان کے ہر اعتراض کا جواب دے رہا تھا۔ اتنے میں ایک خطرناک جنگل آ گیا۔
جس سے ایک جب اس جنگل میں پہنچے، وہ کہتے ہیں کہ جب اس جنگل میں پہنچے تو ایک خطرناک درندہ نکلا۔ اتفاق دیکھیے کہ وہ درندہ سیدھا میری ہی طرف آیا۔ جعفر خدری کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف میری طرف آیا اور مجھ پر حملہ کر کے مجھے اٹھا کر چل دیا۔ یہ دیکھ کر وہ قافلے والے بڑے خوش ہوئے اور مجھے اس خیال سے بڑی کوفت ہوئی، یعنی ندامت، شرمندگی یا فکر ہوئی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ وہ لوگ کہتے ہوں گے کہ محبت شیخین کا مزہ چکھ لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس درندے نے مجھے اپنے بھوکے بچوں کے آگے لا کر ڈال دیا تاکہ وہ مجھے کھا جائیں۔ اس وقت میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اغثنی یا رسول اللہ بحرمت الشیخین۔ اب جو اس درندے کے بھوکے بچے میرے قریب آئے تو مجھے سونگھ کر سب کے سب پیچھے ہٹ گئے۔ یہ دیکھ کر وہ درندہ خوفناک آواز میں بولا، اپنی زبان میں بولا۔ وہ یعنی حضرت جعفر خدری کہتے ہیں کہ میری سمجھ کے مطابق وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کھاتے کیوں نہیں، پیچھے کیوں ہٹ گئے۔ اس پر اس کے بچوں نے بزبان فصیح جواب دیا، یعنی صاف عربی زبان میں انسانوں کے طرح اس کے بچے بولے اور جواب دیا، لقد جوعتنا ثلاثة ایام ثم جئتنا بمن یحب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی وہ اپنے اس ماں یا باپ سے کہہ رہا تھا کہ تو نے ہمیں 3 دن تک بھوکا رکھا اور آج اس شخص کو لے آیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت رکھتا ہے، بھلا ہم اسے کیسے کھائیں۔ حضرت جعفر خدری کہتے ہیں کہ میں نے خود ان کا یہ جواب سنا اور مسرت میں خوش ہوتے ہوئے اٹھا اور چل دیا۔ خدا کی قسم مجھے انہوں نے کچھ بھی ایذا نہ دی، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہاں سے معلوم ہوا ان واقعات سے کہ یاران نبی کی محبت کا جنگلی جانوروں کو بھی پاس ہے، لحاظ ہے، اور اس محبت سے جیسے جعفر کی جان بچ گئی، اسی طرح اس محبت سے یعنی صحابہ کرام کی محبت سے ایمان بھی بچتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے مسلمان بھی مصیبت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے تھے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگا کرتے تھے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔